اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے ایک آکے حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی، لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوگی۔ بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا۔ اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے ہی کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے، بڑے نہ کریں آپ کوئی ایک کریں، اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جدوجہد کریں۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل۔ ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا۔ آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا، لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلی، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کیا۔ دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کوئی چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا۔ انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا ہے، قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی۔ سب کو باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے، کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گن کردمی آیت جنید و بایزیدی کا۔ کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے، استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا۔ کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے۔ اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ میری ایک رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کی ہے نا حضرت عمر نے، مضبوط ترین خلافت کی ہے، اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا۔ انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے، اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا، مشکلات ان کے لیے نہیں رہی۔ اور بھائی جان آپ کو اللہ لمبی زندگی، برکت، عزت، صحت والی دے، بیٹھ جائے آپ، اتنے آپ پیارے لوگ ہیں۔ اب تو تقریر ختم ہونے لگی، بس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے، بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ، لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا، تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے دونوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے، آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے۔
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھائی، استقامت، فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھیں۔ سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کھڑے تو ہو۔ برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے لیے ڈٹے تو صحیح، آپ سٹینڈ تو لیں۔ اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں، آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں، مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین ان کے خلاف لڑنا ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہے، ذرا بہتری ہو جائیں گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دوں جسے سرکار نے روانہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا۔ یہ استقامت، یہ ٹھہرنا، ذرا کھڑے ہو۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے، حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے۔ حالات موافق نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم حق چھوڑ جائیں گے؟ استقامت ایک نعمت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو، استقامت کے ساتھ، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ تو بھائیو ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں۔ ایک تو حق جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑنا، قبول کرنا ہے اسے۔ دوسری بات یہ کہ دین جب قبول کر لیا تو پھر دین کی ساری خیر پر عمل کریں، پھر جد و جہد کریں، پھر کوشش کریں کہ جو نیکی ملے اسے جلدی سے کر گزریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو عمل کرنے کر لو، تو خیر کر لے جتنی ہو سکتی۔ اور تیسری بات اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات یہ کہ دین کے مسئلے میں استقامت دکھائیں، کھڑے ہو، ڈٹ جائیں۔ آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے نا شادی کے موقع پر کہ میں بھائی یہ بینڈ باجا، یہ عورتوں کی مووی، یہ تماشا میں نہیں کرنے دوں گا، اتنی سی جرات بھی لوگ نہیں کرتے، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے۔ وہ جو سب کو دین نافذ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا نفاذ نہیں کرا سکتے۔ ویسے کوئی دوست ملنے آئے تو ڈرائنگ روم میں آئے گا، مووی والے کو اجازت ہے، وہ سب بیویوں کے بیچ گھوم رہا ہے، معاذ اللہ، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا یہ اتنا بڑا ہم بربادی والا کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو کچھ شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا تھا تو مردوں عورتوں کے بیچ ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا، اب تو چند شادیوں کے بارے میں خبر ملی تو پردہ بھی اٹھ گیا ہے، اب سب اکٹھے بیٹھتے۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا بے پردہ کل نظر آئیں جو چند بیبیاں، وہ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقلوں میں پڑ گیا، ہم اب پردہ نہیں کرتے۔ آخری گزارش میری آپ سب حضرات کی خدمت میں، وہ آپ نے نہایت توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں اپنے آپ کو حساس بنائیں، کسی شخص کی کسی کمزور بات کو کبھی نہ سنیں۔ حضور کے جمیع صحابہ وہ سارے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک کی نسل میں ایک ایک بچہ نور کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ اس کمزوری سے بچیں، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے کہ ان پر بحث کر دوں؟
ہمیں تو کہا گیا تھا ان کی پیروی کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہو، ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے تو وہ کہے کتابیں کھولے، تو ٹیچر جواب میں کہے جناب، وہ شاگرد جواب میں کہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ شاگرد کو اجازت ہے کہ وہ کھولتا پھرے؟ وہ کہے جناب آپ یہ ہے تو بی ایڈ بھی ہے کہ نہیں، اور اگر بی ایڈ بھی ہے تو بتائیے کہ آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں؟ یہ سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹیچر؟ وہ کہتا ہے تو کتاب کھول اور سبق پڑھ، تو سبق پڑھ۔ یہ مجھ سے پوچھیں گے، ہیڈ ماسٹر صاحب پوچھیں، پرنسپل صاحب پوچھیں، تو کون ہے؟ وہ شاگرد ہے۔ تو بھائی صحابہ کے مشاجرات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ہم نے تو سیکھنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ صداقت سیکھنی ہے تو آؤ دروازہ ابو بکر پر، عدل سیکھنا ہے تو آؤ دروازہ فاروق اعظم پر، شرم و حیا، وزاداری، حسن سیکھنا ہے تو آؤ نا سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آؤ، اور اگر ڈٹ کر جینا سیکھنا ہے، شجاعت سیکھنی ہے، فقاہت سیکھنی ہے، علم سیکھنا ہے، معرفت سیکھنی ہے تو آؤ سیدنا مولا علی کے دروازے۔ تو یہاں سے تو پانا ہے، سیکھنا ہے۔ ہم ابحاث میں الجھے ہوئے ہیں، اور پاک باز لوگوں کے بارے میں معاذ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو لوگ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حساس ہو جائیں اس مسئلے میں، تقوی کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی کو لیں۔ اتنا بڑا خوبصورت اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام ہوگا۔